نیدا نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا بلکہ ذرا سا دروازہ کھول رکھا تھا تاکہ ڈرائنگ روم میں موجود ظفر اندر کا منظر دیکھ سکے اور باہر کی آواز اندر ندا کو سنائی دے۔ ندا نے اپنی ٹانگوں سے نائٹروزر اوپر کر دی تھی۔ اب ندا کی ٹانگیں مکمل خالی تھیں بلکہ اس کے پیچھے کا بھی کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ ویسے بھی ندا کا وجود اتنا خوبصورت اور خطرناک تھا، دیکھنے والا پاگل ہی ہو جاتا۔ ندا کو یقین تھا کہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر ظفر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گا، مگر ندا نہیں جانتی کہ ظفر اپنے دوست علی کو لے کر گھر میں آ جائے گا۔ اور علی اور ظفر جب گھر میں داخل ہوئے تو علی گھر میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا، کہیں نظر آ جائے اور دل بھر کر کیوٹ بھابھی کو دیکھ سکوں، مگر بھابھی کہیں نظر نہ آئی۔ ظفر نے علی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں بھابھی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ظفر کے پیچھے علی بھی ندا کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ظفر نے بیڈ پر لیٹی ہوئی ندا کو دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنے میں علی نے ظفر کو ہٹایا اور اندر کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ علی نے ظفر کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچ کر ظفر کے کمرے میں لے گیا۔ علی نے ظفر کو کہا، یار جاؤ، بھابھی ٹورنامنٹ کے لیے تیار لیٹی ہیں۔ ظفر نے کہا، نہیں یار، بانی جاگ جائے گی۔ علی نے کہا، جاگ جائے تو کیا ہے، ایک بار ٹورنامنٹ دو پھر راستہ بن جائے گا۔ ظفر اور علی کی بحث بہت دیر تک جاری رہی مگر ظفر ہمت نہ کر سکا۔ ادھر ندا کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ظفر دروازے پر آ کر اس کے حسن کا جلوہ دیکھ چکا ہے، اب ظفر برداشت نہیں کر سکے گا اور پہنچ جائے گا۔ ظفر علی کو بار بار کہنے پر ہمت نہ پکڑ سکا۔ آخر تنگ آ کر ظفر نے کہا، یار علی تو خود جا کے بھابھی کو وہ کر، میں بعد میں کچھ کر لوں گا۔ علی نے تیل کی دراز کھولی، اس میں سے پیپر کٹر نکال لیا اور لے کر ندا کمرے کی طرف بڑھا۔ ظفر بھی اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ جب علی بھابھی کمرے داخل ہو گیا، ظفر پیچھے پیچھے دروازہ پر پہنچ گیا اور چپکے سے چپ کے اندر دیکھنے لگا، لیکن آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بھابھی کے پاس پہنچ گیا۔ علی نے جھک کر بھابھی کے بالوں کے قریب منہ کر لیا، اس کی بالوں کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ ندا نے علی کے گرم سینے کو محسوس کر لیا، فکر وہ سوتی ہوئی بنی رہی۔ ندا اپنے آپ کو سوتا ظاہر کر کے ظفر کی ہمت بڑھانا چاہتی تھی، مگر ندا کو معلوم نہ تھا یہ علی ہے۔ علی نے ندا کے بالوں خوشبو محسوس کرتے کرتے کمر اور پیٹ کے قریب سے سونگھنا شروع کر دیا۔ ندا اپنے وجود پر گرم سامان سا محسوس کرتی رہی، مگر پھر علی نے اپنی ندا کے پاؤں پر میچ کر لیا اور ہاتھوں کے لمس سے ندا کے خوبصورت پاؤں کو محسوس کرنے لگا۔ علی نے پاؤں سے ندا کے گراؤنڈ کی طرف سلپ کرنا شروع کر دیا۔